صحیح مسلم حدیث نمبر 141۔ عمیر بن ہانی سے یعنی عبد الرحمن بن یزید ابن جابر کے بجائے اوزاعی کے واسطے سے یہی حدیث بیان کی گئی ہے۔ البتہ انہوں نے اس طرح کہا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا، اس کے عمل جیسے بھی ہوں، اور اسے جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا داخل کر دے گا کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 142۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے جنادہ بن ابی امیہ کے بجائے ابو عبداللہ عبد الرحمن بن عسیلہ سنابحی نے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کی موت کے وقت ان کے پاس حاضر ہوا، میں رونے لگا تو انہوں نے فرمایا، ٹھہرو، روتے کیوں ہو؟ اللہ کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی گئی تو میں ضرور تمہارے حق میں گواہی دوں گا، اور اگر مجھے سفارش کا موقع دیا گیا تو میں ضرور تمہاری سفارش کروں گا، اور اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور تمہیں نفع پہنچاؤں گا۔ پھر کہا، اللہ کی قسم کوئی ایسی حدیث نہیں جو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی اور اس میں تمہاری بھلائی کی کوئی بات تھی اور وہ میں نے تمہیں نہ سنا دی ہو، سوائے ایک حدیث کے۔ آج جب میری جان قبض کی جانے لگی ہے تو وہ حدیث بھی تمہیں سنائی دیتا ہوں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس شخص نے اس حقیقت کی گواہی دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس پر جہنم کی آگ حرام کر دی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 143۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی۔ کہا، میں سواری کے ایک جانور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کی پچھلے حصے کی لکڑی جتنی جگہ کے سوا کچھ نہ تھا۔ چنانچہ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ آپ کچھ دیر چلتے رہے، پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ اس کے بعد آپ پھر گھڑی بھر چلتے رہے، اس کے بعد فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ آپ نے فرمایا، کیا جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ عز و جل کا کیا حق ہے؟ کہا، میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ آگاہ ہیں۔ ارشاد فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کی، میں حاضر ہوں اللہ کے رسول، زہ نصیب۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا حق ادا کریں تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 144۔ عمر بن میمون نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک گدھے پر سوار تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے اور اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ وہ اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو بندہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائے، اللہ اس کو عذاب نہ دے۔ کہا، میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ سناؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو خوشخبری نہ سناؤ ورنہ وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 145۔ شعبہ نے ابو حسین اور اشعث بن سلیم سے حدیث سنائی، ان دونوں نے اسود بن ہلال سے سنا۔ وہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ معاذ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اللہ
اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ اللہ کی بندگی کی جائے اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ آپ نے پوچھا، کیا جانتے ہو اگر وہ بندے ایسا کریں تو اللہ پر ان کا کیا حق ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ وہ انہیں عذاب نہ دے۔